الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد تو حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار سالانہ علمی فکری روحانی بزم بسلسلہ یوم رضا قبول و منظور فرمائے اس نہایت عظیم اور حسین بزم دے انعقاد تے اہتمام تے دعا گو ہیں استاذ الاساتذہ محافظ و ترجمان عقائد و نظریات اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہ دی بدولت ایک بار پھر اہل علم ذی شعور اور غیور احباب دی زیارت دا موقع میسر آیا اور مرکز علم و عرفان اندر چند لمحات علماء صلحاء اہل علم دی معیت اندر گزارن دا اللہ نے شرف بخشیا
خالق لم یزل اس ادارے نو حضرت قبلہ مفتی صاحب دے اس کاروانوں ترقیاں عروج نصیب فرمائے. اس بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمنانوں، ملک دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا، یہود و غنود دے اشارے تے قادیانیت دے دسترخوان دی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت اور ختم نبوت جیسے حساس مسئلے نل چھیڑ خانی کی تھی. اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. یقیناً اہل علم دے ملفوظات، تحقیقات، مقدس کلمات سماعت فرما چکے ہو. آج دی اس بزم دا شاید اختتامی لمحات نے قابل رشک نے وہ لوگ جڑے ایسی محافل دی زینت، معاونت، سرپرستی اور رونق دا باعث بندے نے. قابل قدر نے وہ افراد جڑے انہاں محافل دے سجان دا ذریعہ اور سبب بندے نے. اللہ توڑے گھران دی، بچیاں دی، نسلان دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے. گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام بحمدہ تعالی پوری جرت، پوری عظمت اور پورے وقار دے نال اپنے انوار و تجلیات پوری کائنات بکھیر رہے اور مغربی تہذیب نو اسلام دا نور ایک اکھ بھی گوارا نہیں. او دے جملہ انسٹرومنٹس، او دے تمام ساز و سامان، او دیاں تمام ترقیاں، او دے تمام تر ادارے، انہاں دی ہر لمحہ کوشش کاوش ہے کہ وہ اسلام دے ہر مقدس پہلو نو ہٹ کرن. ظاہر ہے تہذیب اسلامی، اسلامائزیشن، اے ساڑی غیرت دا، ساڑی عزت دا، ساڑی پہچان اور ساڑا ایک مکمل تعارف ہے جیدے اتے ہر پل ہر لمحہ سانو ناز ہے اور ہونا چاہیے. درود شریف پڑھو، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہولی ہولی پڑھو، آواز بار نہ چلی جائے. صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اہل علم، صوفیاء، عرفاء دی جلوہ گری یقیناً بزم دے حسن اضافے دا باعث ہے. اگرچہ تھکاوٹ توڑا حق کے اس ویلے ظاہر ہے 12 بجن دے قریب نے، لیکن میں کوشش کراں گا کہ 3-4 گھنٹے دے وچ اپنی گفتگو سمیٹ کے اسی اختتام بل چلیے. میں نو حضرت قبلہ نے حکم فرمایا تو پہلے آ جا، لیکن میں نو ہون اطمینان ہے کہ میں نو اتھے ایس ٹائم ہی آنا چاہیے دا سی. میں مطمئن نہ کہ میں پہلے نہیں آیا، میں مطمئن نہ کہ میں پہلے نہیں آیا. پہلے آنا تو میں نو جلدی ہوندی، اور میں نو جلدی کوئی نہیں. ہون میں نو اطمینان ہے. میں جس پہلو بیان کرنا چاہ رہے ہیں میری کوشش ہے کہ زیادہ نہیں، صرف انہاں 4 پہلوانوں 1.5 گھنٹہ ڈسکس کر لئیے. بیمار بندے نو جان دی بھی اجازت ہے. تے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لین، ماشاءاللہ. میں ویسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے، وہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ماشاءاللہ. میں ایم بی بی ایس نے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر. مطلب میرے دسن دا مطلب ہے ٹیکے شیکے دی گنجائش بھی ہے. کہن دا مطلب ہے
دو ترہ بندے تے میری نظر ہے، انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ الحمدللہ اے روحانی حکیم نے تے الحمدللہ اے باقاعدہ طور دے ہوتے کوالیفائیڈ ڈاکٹر امیونٹی کے شکا بھی لگ سکتا ہے، تے پریشان ہو کے نہیں بانا، تُسا تھوڑا جائے اطمینان نال بینا ہے۔ میں کوشش کرانگا بہرحال جنی میں گفتگو عرض کی تھی ہے وہ دے وچو چلو 5-7 منٹ گھٹا لینا۔ ایک باری ذرا درود شریف پڑھو تک کہ تسلسل برقرار رہ جیسے لازم، تھوڑا جو اور ہولی پڑھو۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے تو بھی لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، تو آڈے درود شریف تو محسوس ہو رہے ہیں، لنڈی کوتل تو پیدا لائے ہو، بیمار ہو کے نہ پڑھو، ذرا ایک باری ہوشیار ہو کے پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ گرامی قدر بزرگو، ظاہر ہے تہذیبان دا ٹکراؤ ہے، اور کفر جس پوزیشن نو سمجھ چکے ہے یا جس انتہا تے پہنچ چکے او دے پیچھے انہوں مسلسل مستقل اندھیرا نظر آ رہے ہیں۔ انسانیت لوٹنا چاہ رہی ہے لیکن او دے کو گراؤنڈ کوئی نہیں۔ شور کوٹ اندر اس عظیم اسلامی مرکز وچ بیٹھن والے ہو، میں نو اللہ دی عزتوں کے بریائی دی قسمیں، انسانیت تھک ہار چکی ہے، اور جدو واپس لوٹے گی محمد عربی دے دین والی لوٹے۔ اسلامی تہذیب اے دے اتے فخر کے ناز کر، ظاہر ہے ہر تہذیب دی کوئی بنیاد ہے، اصول اور ضابطے نے۔ اسلامی تہذیب دی بنیاد بڑی پختہ ہے، توحید، رسالت، پھر سماجی نظام دے اندر اخوت و مساوات، عدل و انصاف، غیرت و حمیت، یہ سارے تصورات بحمدہ تعالی اسلام دے دامن نال جڑے۔ وقار ہے ہر لمحے انسانیت دی عزت تے عظمت اندر اسلام دے دامن نال وابستہ ہو کے۔ پھر اے دے واسطے 3 چیزاں ضروری نے، جنہ دا اہتمام کرنا، جنہ نو سمجھنا تیرے میرے واسطے ہر لمحہ ضروری ہے۔ سب تو پہلے انسانی وقار۔ عالم مغرب تے عالم اسلام دی ایک کشمکش جاری ہے، مغرب آندہ ہے کہ انسان نو احترام دیو لیکن رشتیاں دا تقدس ختم کرو۔ اسلام آندہ ہے انسان عزت والا ہے لیکن اور برابر ہے، لیکن رشتیاں دے معاملے چ انسان برابر نہیں۔ اسلام آندہ ہے پیو دے رشتے دا مقام ہو رہے، پتر دے رشتے دا مقام ہو رہے، جڑا بندہ چپ ہے او دی طبیعت ہو رہے، بہن دے رشتے دا مقام ہو رہے، بیٹی دے رشتے دا مقام۔ بیمار ہو کے نہیں، ہوشیار ہو کے عرض کر رہے ہیں، میں نے ذرا توجہ فرماؤ ذرا۔ مغرب کچلنا چاہتا ہے اور یہ دے پیچھے کروڑاں دی نہیں ارباں کھرباں ڈالر دی انویسٹمنٹ ہے، اور اس دے پیچھے 2 4 10 20 سال تو نہیں 14 صدیاں تو کفر کھڑے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یہودیاں دی ایک کتاب ہے توریت، لیکن انہاں دی فقہی کتاب ہے تالمود۔ تالمود دے اندر انہوں نے ایک فکر لوگاں تک منتقل کیتی ہے کہ پوری کائنات انسانہ وچ افضل تے اشرف تے آلہ صرف اسیاں، باقی کتے بلے جاہل گدڑ سور فلاں فلاں نال انہاں کے یہ سارے حیوانیت نال تعلق رکھ دیں، اور انہاں کیا ہم ان کو بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ 2 4 سال تو کشمکش نہیں، مدت ہے دراز تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور انہاں اے حملہ کیتا کیونکہ سب تو زیادہ یہودیت نو ستایا گیا کرسچینٹی والوں۔ انہاں پہلا اٹیک کرسچینٹی تے کیتا، وہ کیڑا انہاں کیسا رشتیاں دا تقدس پامال کرنا ہے، کیونکہ ایسا حیوان بندے نو ثابت کر نہیں سکتے جب تک اسی نوجوان نو کتا نہ بنائیے۔
مثلا کہ اپنی حوث مٹامن لئی کتے نو کوئی اس بات دی پریشانی نہیں کہ میرے سامنے میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے. کتے دا کم میں صرف حوث بجھانا، ایدے تے پوری انویسٹمنٹ اور پھر ایدے لئی جلغار ہوئی میڈیا دی. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مدت آئے دراز تو کشمکش جاری اور کامیاب ہوئے. مثلا امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنے دوسرے دور حکومت برملا اپنی سٹیٹ یونین نو خطاب کر دیا آکھیا اسا اس نتیجے تے پہنچ چکیاں ساڑی آمن والی نسل انہاں وچوں اکثریت بے نکاحی نسل ہوئے گی، یعنی پنجابی جنوں دن حرام زادیاں دی نسل پیدا ہو رہی ہے. اعتراف کلنٹن دا ہے، سٹیٹ یونین دے خطاب دے اندر ایک چیز موجود ہے، نیٹ پہ اٹھا کے سیٹ کر سکتے ہو. یعنی ایک پوری پوزیشن اور پلاننگ نال کہ اسی پوری قوم نو اس طرح کرنا ہے. او دے سے ظاہر ہے انہاں انویسٹمنٹ کی تھی اور جاری ہے. یعنی پہلا ٹارگٹ ہی انہاں شرم، حیا، غیرت، حمیت نو کیتا. شور کوٹ اندر آمن والے ہو پروردگار دی عزت دی قسمے کفر دی ساری خواہش ہے شرم و حیا نو ختم کرن. اے محراب و منبر دی خواہش ہے لوگو آؤ محمد عربی دے دین چاہ جاؤ، آغاز ہی شرم و حیا تو. اس واسطے میں پھر عرض کراں گا مدارس وچ آمن والے ہو، انہاں دیاں چٹائیاں نو غلیچے اچ بدلن والے ہو، ٹٹیاں دیواراں نو پختہ کرن والے ہو، کچیاں کمریاں نو خوبصورت بناون والے ہو، مساجد دی تزئین و آرائش تو میناراں دا حسن و جمال قائم کرن والے ہو. یاد رکھو اے تہاڈا کمال نہیں، کیونکہ گھر میرے رب دے، مرکز میرے مصطفیٰ دے، اے دے لئی خاص لوگ چنے جاندے نے، خاص لوگ منتخب ہوندے نے. ورنہ ہزاراں لوگ نے ماشاءاللہ اپنے حکمرانہ دیاں لیڈراں دیاں پٹھیاں سیدھیاں فوٹوਆਂ نال کھمبیاں تے لٹکا کے کھڑے ہوندے نے. جدو دین دی گل آوے ہوندے نے جناب کی کریے کاروباری کوئی نہیں، کیونکہ میرے رب تو وڈا غیرت والا کیڑا ہے کہ میرا رب حرام دی کمائی نال جڑے ہو سلسلے نو اپنے محبوب دے دین واسطے پسند نہیں کرتا. یہ نصیبہ دی بات ہے نا. عالم کفر دی پوری منصوبہ بندی، لیکن میں نے اللہ تیرا شکر ہے. سلام تو انو محراب و منبر دیو بارسو، سلام تو انو محراب و منبر دیو بارسو. رکھی سکھی کھا کے ہتھج کڑیاں تے بیڑیاں پا کے بھی تساں اپنی محبت دا اظہار ثابت کر کے دس دیو کہ سانو پیدا کرن والی نچن گامن والی نہیں، محمد عربی دے نام تو گردنا کٹامن والے باں باپ نے پیدا کی تربیت. توڑا دشمن نکا نہیں، توڑے سامنے کوئی ہو رہے، پچھے کوئی ہو رہے. تے ساڑی لڑائی باندرہ نال نہیں، ساڑی لڑائی وہ دے نال ہے جڑا جنہوں بھوک لگ دیئے تے باندر نو نچاندہ ہے. باندر تے بیچارہ نچدہ ہے، پچھو کوئی اور ہوندہ ہے جنہی ٹکر دی لوڑ انہوں ہوندی ہے، نچدہ بیچارہ باندر ہے. ازانے نا باندرہ دی کی اوقات ہے، پچھے کوئی ہو رہے. وہ کون ہے؟ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو یا وہ یورپ اور فرانس کا بدکار ہو، ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے ہیں معاملہ سفیر کا ہو یا معاملہ فرانس کے سربراہ کو گلے لگانے کا ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. ہولی ہولی بولو تاکہ آواز باہر نہ چلی جائے.
سانو تواڈی تھکاوٹ دا احساس بھی ہے، لیکن کی کریے جنہ سفر میں کیتا ہے ڈاکٹر صاحب لمحہ کر کے انہاں نو بھی تو میں تقریر ظاہر ہے انہاں دی تشریف آوری ہوئی ہے، تے اگر تساں موڑ چ نہیں تو میں انہاں وال منہ چ کرنا سی، ایک دوجے نو مہمان سنا لینا۔ مفتی صاحب ساڈے ویسے بزرگ نے، جڑا بندہ بیمار ہے وہ گھر جا کے سبحان اللہ آکھ سکدا ہے، اسی صرف انی ایک عرض کر سکتے ہیں، ایتھے بیٹھ کے ذرا دسنا پائے گا جاگ رہے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، اسلامی تہذیب دی بنیاد اور بیس وہ ہے حفظ فروج اندر، عزت دی، نفس دی حفاظت۔ یورپ نے سب تو پہلا حملہ ادھر کیتا، انہیں کہ آزادی کر دے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ مولوی کو لپیٹ دو، سمیٹ دو، مولوی کو پھینک دو، اس کو دریا پر، یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا میرا جسم ہے میری مرضی، مجھے باپ سے آزادی چاہیے، ماں سے آزادی چاہیے۔ کاش وہ حرام کمانے والا باپ اور غلاظت کے ماحول میں پلنے والی ماں تجھے پیدا کرنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ کتنی بدبخت ہے وہ ماں جس کی بیٹی کہہ رہی ہو میرا جسم میری مرضی، اور مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے۔ ایسی ماں کو کروڑوں سلام ہو جس کے لیے اقبال نے کہا کہ جب ماؤں کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر ان کی جھولیوں میں کھلنے والے شاہکار بھی مصطفیٰ کے دین کے چوکیدار بنتے ہیں۔ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ بتایا جائے میرا جسم میری مرضی، میں اس مرکز اندر ذمہ دار غیور لوگاں وچ بہ کے کہہ رہا ہوں، اس سے مشن دا حصہ بنیا جناب محترم پرویز مشرف، اور مشرف صاحب دی ایک گندگی سانو نہیں بول سکتی، انہیں بازاری عورتوں نو پارلیمنٹ دا حصہ بنایا، جدہ رزلٹیں نکلیا، حیا، غیرت، حمیت ختم ہو گئی۔ ایسے ایسے گھٹیا قوانین پاس کیتے گئے جنہوں کلمہ نہیں آندا، جنہوں دین دا نہیں پتا، قانون ساز اداروں کے ممبر بنے۔ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں بھی ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے۔ کدے اگے روئیے، تو اڈے اگے روئیے، تو اڈے کل ٹائم ہی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب ایک گل کیڑی پہ سنان دیو، تو اڈی تخواہش تقریر بھی تیری مرضی دی ہوئے، تیری تخواہش ہے چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، درویش صاحب، تقریر مولوی صاحب ساڑی مرضی دی کرو۔ جہاں مرضی کی تقریریں کرائی گئیں وہاں آپ نے نقشہ دیکھا، انسانیت کے قاتل کو 20 کلو کی تلوار پکڑوا کے نچوایا گیا، 20 میٹر کی کشتی دے کے اس کو تحفے پر راضی کیا گیا، اس کی حیا باختہ بیٹی کے ساتھ سیلفیاں عرب کے شہزادے بنا رہے تھے، اریاں لباس میں استقبال ہو رہے تھے، اور کعبے کا امام بغیرتی کی چپ سادے دیکھ رہا تھا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ 80 لاکھ کشمیریوں کا دشمن، 20,000 مسلمانوں کا قاتل۔ مودی سول ایوارڈ تب وصول کر رہا تھا جب کشمیر کی بہن اپنے جوان بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دفن کر رہی تھی، جب کشمیر کی ماں اپنے جوان بیٹے کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر کرفیو کی وجہ سے گھر میں دفن کر کے خشک آنسو بہا رہی تھی، عرب کا بغیرت شہزادہ اس انسانیت کے قاتل کو سول ایوارڈ دے رہا تھا، اور کعبے کا امام بغیرتی کی چپ سادے بیٹھا تھا۔ یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ اقبال نے کہا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ ٹارگٹ کیا گیا اسلام کو۔ ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں، مجھے بتاؤ آستانوں سے وابستہ لوگوں، اللہ بھلا کرے ایسے لوگوں کا، زیرک لوگوں کا
جو ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے تھے، مجھے بتاؤ جب اسلام کو ہٹ کیا گیا تو بڑے بڑے لوگ اتنی گہری نیند کیوں سو رہے تھے؟ اتنی گہری نیند کی کیا یہ اسلام کا سلسلہ مولویوں سے جڑا ہوا تھا؟ خدا را اٹھو اور عالم کفر کے منصوبوں کو سمجھو، وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ بہت قدیم ہے، اور اس کو شروع کیا عالم کفر نے۔ سب سے پہلی کانفرنس، یہ جو آج تماشا بنا ہے مشرف صاحب کی رنگینیوں کی وجہ سے، 4 عورتوں نے بل پیش کیا، چاروں جماعتیں اکٹھی ہو گئی، لبرل سیکولر اکٹھی ہو گئی، پی پی پی، نون، قوف، پی ٹی آئی اکٹھی تھی ساری، اور بل کیا تھا؟ انسانیت کے سر شرم سے جھکا دیے گئے۔ روبینہ خالد پی پی پی، روبینہ عرفان پی ایم ایل قاف، اسی طرح سمینہ سعید پی ٹی آئی، اسی طرح کلثوم پروین پی ایم ایل نون، خواجہ احمد کریم پی پی پی، ڈیزائن کرنے والا فرحت اللہ بابر پی پی پی، تائید کرنے والی اور اس پر بحث کرنے والی شیریں مزاری پی ٹی آئی، اور جلدی جلدی اس بل کو پاس کرنے والے ایاز صادق پی ایم ایل نون۔ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں۔ اور اس کے پیچھے کون کھڑے تھے؟ وہ لوگ جو اسلام کا نعرہ لگانے والے تھے، وہ خاموش پڑے تھے، کچھ لو اور کچھ دو کی گیم میں مصروف تھے۔ پارلیمنٹ کی دیواریں بھی اس دن رو کے کہہ رہی تھی، کاش نورانی نہ مرا ہوتا، کاش عبد الستار نیازی زندہ ہوتا، کاش عبد المصطفیٰ اظہری زندہ ہوتا، مفتی محمد شفیع اکاڑوی زندہ ہوتا، شاہ تراب الحق زندہ ہوتا، مولانا ذاکر حسین جھنگوی زندہ ہوتا۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم یہی کہتے ہیں مولویاں دا کی کم میں دسو کی کریے، مجھے آپ اپنے گھر کا چوکیدار بنائیں اور گھر کو آگ لگے میں تینوں جفی پا کے کچور سب چھڑ پرے تو اور سنا کی آلے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کو کتے اٹیک کر رہے ہیں، اٹیک ہو چکا ہے محمد عربی کے دین پہ، اور ہمیں کہتے ہو کہ ٹھنڈی بات کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا لوگو، ہماری چیخو پکار سنو، ہمارا رونا سنو۔ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم آپ کی توجہ کربلا کے اس شاہ سوار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس نے بتایا تھا بچے کٹے، گھر لوٹا، نسل کٹی، اور میں نے سب کچھ کٹا کے بتایا سب سے اونچی چیز کو میں نے بچایا ہے، وہ میرے نانے کی شریعت ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت سے اونچا کچھ نہیں ہے۔ شریعت کے تحفظ کے لیے میدان میں اترنا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے چیز کام کرو، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یہی اسلام کے دشمن سسٹم سے وابستہ چیز ہے۔ اب اسلام کو سنیے، میں ان مولویوں کو کچھ نہیں کہتا، دعائی دیتا ہوں جڑے ہر ایک نو جپیاں پا کے کہن تو بھی ٹھیک ہے تے، تو بھی ٹھیک ہے تے، تو بھی ٹھیک ہے۔ او پیر تے مولویاں نو دور تو سلام۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بدر کو کیا کہو گے، احد کو کیا نام دو گے، خندق کو، تبوک کو کیا نام دو گے، اور فسق و فجور کے طوفانوں کے سامنے کھڑے ہونے والے کربلا کے شاہ سوار حسین کو کیا نام دو گے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ سادہ بھی دل کر دے سانوں بھی سارے چنگا سمجھن پیار کریں، لیکن ایک کم بڑا اوکھ ہے میدان اتر کے بات کرنا۔ ہم کہتے ہیں بس جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کو یہ دین کیوں پسند ہے؟ اللہ کو یہ دین پسند ہے کس لیے؟ فرمایا اس امت کی کوالٹی یہ ہے اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دین کا چوکیدار ہر جگہ گڈمڈ نہیں ہوتا۔ جہاں گناہ کی بات آتی ہے سینہ تان لیتا ہے، اور جہاں نیکی کی بات آتی ہے تو یہ دوڑ لگا لیتا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کدے کدے قرآن تے بھی سبحان اللہ۔ ایک
کوالٹی دین دیے اے سامنے ڈٹ جاندہ ہے مومن اڑ جاندہ ہے مومن وہ نہیں ویکھدا 2 نے 4 نے مر جانا ہے کھڑے رہنا ہے کیونکہ تاریخ قائم کرنے کے لیے رونا ضروری نہیں ہوتا تاریخ قائم کرنے کے لیے میدان میں ڈٹ جانا ہوتا ہے بر صغیر میں تھوڑے پیر نہیں تھے ماشاءاللہ بہت پیر تھے لیکن امام ربانی کے دروازے پہ تاریخ آج بھی ہاتھ باندھے کھڑی ہے کیونکہ وہ اکیلا تنے تنہا آدھی دنیا کے حکمران کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو چھوٹا کام نہیں تھا بڑے بڑے علماء تھے لیکن احمد رضا کو تاریخ نہیں بھلا سکی چاہے بھی تو نہیں بھلا سکتی کیونکہ احمد رضا اکیلا تنے تنہا 1000 چراغ روشن کر کے مصطفیٰ کی عزت کا پارا دے رہا ہے اقبال کہتا ہے اللہ نے جس کو بر وقت کیا جس کو خبردار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان امام ربانی مجدد گردن نہ جھکی جس کی ہر دروازے تے جا کے جھکنا کمال تھوڑا ہے حق کو حق کہو اور آج کے اس لمحوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حق گوئی میں احمد رضا کا کیا کردار ہے بیمار بندہ ذرا ہولی بولے آواز کیا اٹھی مولوی کو دبوچ دو اس کو بند کر دو اس کو ختم کر دو سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کیا کیا میڈیا اٹھا ہمیں کوئی نہ روکے تو کیا کیا بیل پاس ہونے لگے لیکن یہ آج کی شرارت نہیں تھی سب سے پہلے پیش کیا گیا ویمن 2000 جینڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری 1995 یہ میٹنگ ہوئی بیجے گندر اور ادھا ٹوٹل انویسٹمنٹ خرچہ کرن والا یہودیت سی پہلی کانفرنس 94 کی تھی مصرچ صحیح ریزلٹ نہ لبیا کیونکہ صدام بھی تے مریا نہیں سی نا حسنی مبارک دیاں تمام تر بغیرتیاں دے باوجود صدام بیٹھا سی نا دیکھ لو جو تو صدام ٹوریا پھر کی پوزیشن ہے خاطر خواہ پیگا 5 کانفرنسز ہوئیاں بیجے گندر اور او دا ایجنڈا یہی سی کہ تمیز ختم کر دیتی جائے رشتیاں نو مکایا جائے میں معافی چاہوں گا تسی آج کل پاکستان جڑے ڈرامے چل رہے ہیں انہاں ڈرامے دی پوزیشن کدے ویکھو کی پوزیشن ہے سب تو پہلا واری رشتیاں تھے یعنی مقدسات تے حملہ مقدس رشتیاں دی تذلیل کیونکہ کتے نو تمیز نہیں ہے نا اچھا او اس پاسے دھکیل کے پھر او آکھن گے ویکھیا پوری دنیا میں کون ہے تہذیب کا مالک ہم ہیں دنیا نو کون دے رہے اسی دے رہے ہیں دنیا نو کون ونڈ رہے اسی ونڈ رہے ہیں دنیا دی کی پوزیشن ہے ساڑھے کل پوچھو پچھلے دن چیک سابق وزیر خزانہ دی سٹیٹمنٹ چل رہی سی نامور بندہوں نے کہا جی ایتھے تشریف لے آئے شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر سن IMF دا ڈیلیگیشن آیا انہاں سانو کیا تمیز نال بہنا ہے آرام نال بہنا ہے بولنا نہیں ہے گل نہیں کرنی اچھی آنکھ نہیں چکنی ظاہر ہے جڑے مغربی غلام ہوندے نے پھر انہاں دا اپنا مزاج ہوندا ہے نا تو سب کچھ زیادہ بحث نہیں کرنی کیونکہ اسی بھکاریاں سی انہوں کل کمال پانی لینا ہے کہ لین تو بعد میں ویسے پوچھا کتھو آئے انہیں کہ جاپان میں کیڑی جگہ فلاں کہ فلاں مالا میں انہوں دسیا انہیں فائل ٹھپی آنی تو جاننا ہے انہیں کہ میں ویسے ہی دلچسپی نال تو انہیں کہ اے دسو مہم جیتے ساڑھے کل تے تو آڑے کل پوزیشن اسا بم بنا کے مر گیا تو سب بم کھا کے بھی ٹھیک ہو ہاں انہیں کیا گل ہے بھئی توڑی ساڑی پوزیشن انجے توڑی ٹوٹل اوقات ہوگی ہے جڑی ریڈی دے گے کھوتے دی ہوگی ہے کہ مالک کھوتے نو انہا ایک چارہ پاندہ ہے جیدے نالو کل تک چلن دے قابل ہوئے زیادہ کھاوے تے کھوتا اپنی اوقات بھول جاندہ ہے انہیں تو انہوں IMF نے انہیں ایک دینا ہے جنہیں کو انہیں سمجھنا ہے یہ کھوتا ہے اس سے قابل ہے میں صرف ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا دسو تے صحیح ہونا آگے جھکن والے ہو لیٹن والے ہو چمچہ گیر ہو انہاں دیاں بوٹ چٹن والے ہو تو آڑے کل اپنے کل تشائق ہوئی نہیں سی نا جڑو ساڑا سارا کچھ لے جا کے اتھے رکھیا جائے ناراض نہ ہونا ان تو آڑیاں کیونکہ عقیدتہ بھی تہینے نہ ہونا نال
ساڈا سارا کچھ جچا کے اتھے رکھیا جے تے سیلاب زدگان 3.5 کروڑ بندہ تواڈے المو تک کے ویکھ رہے نے تے اے ہو جے بغیرت لوگ بھی ہیں جڑے جا کے انہاں بہنا بیٹیاں دیاں سلفیاں بنا کے ایک بریانی دے ڈبے تے آ جاندے ہو یورپ نو کفر نو کی پتہ تاریخ تے تیری ہے انصار مدینہ اعلیٰ تصور یاد کر کے دنیا نو حیران کر دے انہاں نو دس دے ریاست مدینہ دا فلسفہ 22-26 لکھ مربع میل دا حاکم رات نو پیرا پیا دیندا ہے کشتی ساحل نال ٹکرائیے عورت دے کرامن دی آواز آئیے 22-26 لکھ مربع میل دے حاکم نے عورت دی آواز سنیے فوراً واپس لوٹے خاتون اول مولا علی دی شہزادی رسول کائنات دی نواسی ام کلثوم پاک نو نال لیا جا کے پہنچے بھائی تسی باہر آ جاؤ تیری عورت دے درد اور تکلیف دا سامان میں لے کے آیا بی بی اندر گئیاں تھوڑی جئی دیر تو بعد باہر نکل کے آواز دے کے آندیاں نے امیر المومنین مسافر نو مبارک دے اللہ نے پتر دا پیو بنا جائے مسافر دے پیرا تلو زمین نکلی عمر دے قدمہ تلے ڈگیا آدھا میں قربان جاما میں سمجھے ان جی کو چوکی دار ہیں تو تا محمد عربی دی تربیت دا شاکار ہے یہ ہے تیری تاریخ تینوں میں نو جوڑے جا رہے ہیں اسے پتہ نہیں کی آسی کی بن گئے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیڑے پاسے جا رہے ہیں اپنی تاریخ تو پیچھے نہ ہٹ A people not prepared to face its own history cannot manage its own future چول ترین قوم ہوندی ہے جڑے اپنے ماضی نو سامنے رکھ کے اپنے مستقبل لئی منصوبہ بندی نہ کرے جدی قوم اچ نچن گاون والے جدی قوم اچ مورتیاں جدی قوم دے اندر کوئی چیز نہیں ہے وہ تیرے تے حاوی کیوں ہوئے تو تے او تاریخ رکھنے تیرا ایک بابا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاوے تیرا بابا گزردہ جاوے محمد دے دین دا جھنڈا اونچا ہوندا جاندا ہے اپنی تاریخ نو یاد رکھ اوے کھڑکا کے دین پہچاون دی لوڑ نہیں پے گی شرافت صداقت امانت دیانت اقبال فرما دینے سبق پر پھر صداقت کا شرافت کا دیانت کا امانت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اپنے بزرگاں دی تاریخ نو سامنے رکھ قسم خدا دی بس تو اتار کے مسافر نو دین نہیں دسنا پائے گا وہ کھڑکا کے دین نہیں دسنا پائے گا مسجد کے دروازے تے کھڑے ہو کے دین نہیں دسنا پائے گا تو خواجہ غریب نواز داتا اجویری بہاؤدین شاہ رکن الدین طرح حضرت جناب والا سلطان باہو طرح گزرتا جائے گا محمد دین دا جھنڈا اونچا ہوگا جائے گا لیکن ظاہر گئے سڑیاں توجہات کسی اور پاسے نے حیران ہویا میں کیمپ لائے نا پرانے بوٹ پاٹیاں پینٹا گندیاں شرٹا لے کے لوگ آ گئے تو پھر میں جڑی کی تھی ایک بندہ گڈی تو اتریا آندھے وہ جڑے کارٹون سننا کہ کارٹون دے دینا میں کہا تیرے نالو تے ماں کو کتا جم دیں دی چنگا سی میں تھوڑا جا سخت بھی یہاں پریشان نہ ہونا میں کہا پینٹا چاہی پھر میں کمینے میں کہا صرف 2 دن لاہور میں بارش آ جائے تو تمہارے گھر ڈوبے پھر میں پوچھوں گا آزمائش کیا ہوتی ہے قسم خدا دی جدو پہنچے نا خوراک لے کے ٹوپی والے برکے پا کے ماما بہنان دیا سنو خیمے دے دے اور روٹی نہ دے اسی تک کہ عزت نال خیمے اچ مر جائیے بس اسی قوم بہنا بیٹیاں ڈوبیاں سن اس دن میرے پاکستان دی بغیرت حکومت دے کمینے لوگ اس دن میچ دے چھکیاں چوکا تے بڑیاں سکرینہ دے ہوتے نئی نسل نو نچا رہے سن بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہی ہمارا نسل بنان دی اندر مصروفیت یہ مولوی بولے ہوندے نے مولوی اپنی اوقات اچ رہے 10 تیرے پیو دی میت تے گل کریے جے رسول اللہ دے دین دی انج نہ کریے تے اللہ سبحان اللہ واہ واہ مرحبا مرحبا توجہ ہے کہ نہیں عزت سب تو پہلے اپنے نفس دی حفاظت شرم و حیا عفت و عصمت و پاک دامنی جدو امت دا مقدر بنے گی قسم خدا دی کیونکہ کفر نو پریشانی ہے کہ انہاں دا تے وعدہ ہے رب نے کیتا محمد دے دین نو غالب کرنا ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن ساڈا تے قرآن نے پہلے اعلان کرتا دین غالب آنا ہے یہ یاد رکھنا اسی مر جانا ہے اسی مر جاواں گے ہور آن کے مر جان گے کوئی اللہ ایسی قوم لے آئے گا
جڑی غیرت، جرت، صداقت، شرافت، امانت، دیانت، گھٹ تول، ناپ تو، جھوٹے بول تو، بچ بچا کے پوری دیانت نال جدو کم پیش کرے گی تے اللہ انہاں دی وجہ نال دین غالب فرما دے گا. جد آپ ہی جھوٹ چھوڑ دئیے، زنا چھوڑ دئیے، شراب چھوڑ دئیے تے اللہ سانو دین دے غلبے دا باعث بنا دے وے. اس تو چنگا کو سودا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایویں جو روندے پھرنے کی کریے. یورپ تے پٹ چکے ہو دے کلتے ہے ہی کوئی شے نہیں. رشتیاں دا تقدس تو دا ختم ہے. 11 سال دی بچی ماں بنی ہے. یورپ دے اندر انہاں جشن منایا ہے. 11 سال دی بچی سگے بھیران البدکاری کر کے بچے دی ماں بنی. انہاں جشن منایا کہ چھوٹی ماں بھی پیدا کر لئی. لیکن 10 ذرا اپنے پنڈ تے شہر نال تعلق رکھن والے آ. کالج یونیورسٹی دی بس جدو تیرے سٹاپ تے آوے گھر کوئی وڈا بندہ نہ ہوئے تے تیرا نکا پتر فیڈر منہ چوے تے ایک ہاتھ بہن دے ہاتھ نال پکڑیا ہوئے. اس بہن نو پوچھا کنا محفوظ اپنے آپ نو سمجھ رہی ہے کہ میرا ہاتھ میری عزت دے محافظ دے. مرحبا حیاتی. اے جس نے کوالٹی دیتی ہے او دا نام ہے دین مصطفیٰ. ناراض ہو گئے ہو؟ لنڈے دے انگریزاں نو میں پوچھنا چاہنا مزارس اور مساجد وال گندی اکھ ویکھن والے ہو کدے ویکھے جے تواڈے پڑوسی ملک دا جج، جرنل، وزیر، مشیر گائے دا پیشاب پی رہے ہوندا ہے. تیرا ان پڑھ بچہ سیدھا سادہ گائے دے پیشاب نو پلیت سمجھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہے. میں کہوں کس نہیں روکیا؟ کیمسٹری تے او پڑھے ہے، فزکس تے او پڑھے ہیں، بایو تے او پڑھے ہیں، میتھ تے او پڑھے ہیں، انگلش تے او پڑھے ہیں. تیرے پتر نے تے انگلش میتھس انہیں سے فزکس کیمسٹری بایو نہیں پڑھی. اینو کس نے روکے؟ وہ فخر نال آندا ہے مینوں محمد دے دین نے روکے. اللہ سبحان اللہ. عمر دراز سبحان اللہ. پھر 10 فخر کریے یا نہ کریے؟ ہولی بول نہ ذرا تھوڑا جا اور ہولی بول. وہ بیچارے فخر کی کرن گے؟ دینی کارڈ استعمال، مذہبی کارڈ استعمال نہیں ہونے دو. نچن والی دیا پترا تیرا مذہب نال کی تعلق ہے؟ مذہبی کارڈ استعمال میں کیوں نہ کروں؟ کیونکہ میرے مذہب نے کہا ہے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے تلے ہے. میرے مذہب نے کہا ہے تیرے عمرے کا حج کا ثواب تیرے ابے کی زیارت میں. میں فخر نہ کرا؟ بولو تھوڑا جا اور ہولی بولو. شرم و حیا عفت و پاک دامنی کو لاؤ. اے پہلی اس تو بعد انہیں ایجنڈے تے عمل کیتا لیکن کوئی بات نہیں. ایک گل اسی دس دے یہ ماڑے سمجھو سنو، نکمہ سمجھو سنو، نکٹو سمجھو، جتنی چس نال گال مندہ کٹ سکتے ہو سنو کڈو. لیکن اللہ دی قسم ہے اسی کمزور بڑے ہاں لیکن مضبوط اتنے ہاں کہ کوئی بڑے سے بڑا کمینہ بھی اس قانون کے معاملے میں وہ آزادانہ رائے دے کے کہے کہ ہم ایسا کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں. کیونکہ سانو ماما نے حضور دے دین دے چوکیداری لئی تو اڈا پیو بھی واپس لوے گا. ایسا قانون پاس نہیں ہوگا. اس ملک میں قانون وہی ہوگا جو محمد عربی کی شریعت و دین کے مطابق. اللہ اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ مرحبا مرحبا. اسلامی تہذیب دے ہر پہلو دی حفاظت کر کے اسا اپنی نسلہ نو دستا ہے بنیادی چیز صوفیو، پیرو، مولویو، تاجرو، بزنس مینو وہ کیڑی ہے؟ اسا اپنی نسل نو دسیے گناہ جتنا بڑا بھی ہوئے او دے سامنے ڈٹ جاؤ. قرآن اعلان فرما رہی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یاد رکھو جدو دین اسلام دے مقدس پہلوان دی حفاظت ہوئے گی، اسلامی تہذیب دی جناب حفاظت ہوئے گی، شاعر اسلامیہ دی حفاظت ہوئے گی. جی میں تسا چون کے بیک کے چوکیدار رکھ دے ہو اللہ دی کبریائی دی قسم ہے. پھر محمد عربی دے دین دی چوکیداری لئی لی میرے شیخ و مرشد محسن و مربی حضور فاتح عیسائیت ابو النصر فرید العصر
منظور احمد شاہ صاحب فرماندے سن بچیو اگر اداکار تے فنکار تے گلوکار اگر چودھری تے نواب تے سردار فخر کر دے تے تسا اس تو زیادہ فخر کریا کرو اللہ نے توانو محبوب دے دین دی حفاظت لئی چن لے آئے اللہ سبحان اللہ حیاتی ہوئی واہ قرآن عظمت قرآن اللہ جنہوں میرا پروردگار چندہ ہے پھر او دنیا جان دیئے صداقت دا تاجدار رسالت دا رازدار صدیقی اکبر بن کے میدان چتر دائے او غیرت و حمیت دی نشانی فاروقی اعظم بن کے اتر دائے عثمان و علی دی صورت اندر حیدر کرار حسنین کریمین دی صورت اندر میدان عمل چتر دینے جنہ دی زندگی دا ایک پہلو ہوں یہی ہے اسا اپنی زندگی دے وجود دا ایک خون دا قطرہ پیش کرانگے مگر محمد عربی دی عزت عظمت دین دا جھنڈا بلند کر کے روانگے اگر اسا ڈھل مل کرانگے رب دی بے نیازی ہور چڑھ لیں لیکن عالم کفر دے منصوبے دیکھو عجیب تماشے سانو ہٹ کرن واسطے کیڑا کیڑا رونا روئیے جاہل لیڈر کہہ رہے ہوندے نے دیکھو اے فلاں بندے کا نا انسانیت کی خدمت میں بہت اونچا مقام ہے اس کو کوئی مذہب نہیں ہے میں کہا موم بتی آنٹی دیا پترا یہ ضرور بک بک کرنی ہے اسلام نو ہٹ کرن دی وہ تیری اوقات کی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے جناب پاٹے پرانے کپڑے پا کے ہوئی بار بار دھو دھو کے ماشاءاللہ چندہ کر کے انہیں انسانیت دی بڑی خدمت کی تھی میں کہوں سلام لیکن اگر تو چولا تیرا اتنا ہی نالج نہیں کہ اسلام دے حسن نو تو سمجھیں تو زبان ہی بند رکھ زبان ہی بند رکھ نہیں تو آپ پھر پوچھ شیخ الحدیث مفتی نصیر الدین صاحب سے پوچھ پیر طریقت حضرت ڈاکٹر عمران سے پوچھ وہ تمہیں بچائیں گے کہ آسمان کے سائبان کے نیچے زمین کے سینے کے اوپر انسانیت کی خدمت کے لیے رسول کائنات کی تربیت یافتہ غلام گھر سے سارا سامان اٹھائے گٹھڑی میں باندھے چلنے لگے پھر خیال ہے آہاں ابن ابی قحافہ رکو دیواروں کو ٹٹولو کوئی سوئی بھی باقی نہ بچے